أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس ہادی برحق نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم سن رہے ہیں۔ پچھلے جو سبق پڑھے گئے ہیں ذرا جلدی جلدی ان کی دہرائی کر لیں، کیونکہ میرا ٹائم تو اب باقی بہت کم رہ گیا ہے، لیکن وہ اسباق کی دہرائی بھی بڑی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات طیبہ کتنی جی؟ 63 سال۔ نبوت سے پہلے والی زندگی کتنی؟ 40 سال۔ نبوت سے بعد والی زندگی؟ نیچے جو ہماری خواتین مائیں اور بہنیں آئی ہوئی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بول لیں گی تاکہ یہ سبق جو ہے یہ پکا ہو جائے۔ نبوت ملنے سے بعد والی زندگی کتنی؟ 23 سال۔ اور مکہ شریف کی کل زندگی کتنی؟ 53 سال، یعنی 40 سالہ قبل از نبوت وہ بھی مکہ میں، اور نبوت ملنے کے بعد 13 سال مزید آپ مکہ میں رہے، تو مکی کل زندگی کتنی ہو گئی؟ 53 سال۔ اور کل حیات طیبہ سے باقی کتنے بچ گئے؟ 10 سال۔ اور وہ 10 سال آپ مدینہ طیبہ میں رہے۔ آپ کی پیدائش مبارکہ جو ہوئی تو عام الفیل والے واقعہ سے کتنی دیر بعد جی؟ وہ ہاتھی والوں کا جو واقعہ آیا تھا 50 یا 55 دن کے بعد۔ سارے یاد رکھ رہے ہیں، لیکن مستری اسلم صاحب کی آواز ماشاءاللہ بڑی اونچی ہے، بوڑھا بندہ ہے، حافظہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حافظوں کو دین کے معاملات میں مضبوط فرما دیں۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات کتنی عمر مبارک تھی؟ 6 سال عمر مبارک کے وقت والدہ ماجدہ کی وفات۔ اس کے بعد دادا جان خواجہ عبد المطلب جو ہیں کفیل بنے، تو ان کی وفات جب ہوئی تو رسول اللہ کی عمر مبارک 8 سال۔ اس کے بعد نہیں آیا پچھلے اسباق کا خلاصہ نہیں ہے اس میں کوئی امتیاز؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو اس کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی ہوئی تو اس وقت عمر مبارک 25 سال۔ پھر رحمت اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال۔ ماشاءاللہ۔ تعمیر کعبہ جس وقت ہوئی، جھگڑے ہونے لگے، لڑائی ہونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، تو اس وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ 35 سال۔ تو جب نبوت ملی تو پھر عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال۔ 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت ملی ہے۔ پہلے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ خفیہ ہوتی رہی ہے، انفرادی ہوتی رہی ہے، چھپ چھپ کے ہوتی رہی ہے۔ اور اسی زمانے میں، اسی ابتدائی مدت کے اندر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، قرآن مجید نے انہیں السابقون الاولون کہا ہے، سبقت کرنے والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ قرآن مجید نے انہیں لقب دیا ہے، جو آیت کریمہ پڑھی اس میں بھی انہی کا تذکرہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والے ہیں ان میں جناب سیدنا صدیق اکبر
ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ لوگ جو ہیں ابتدائی اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام جو ہیں نا جی، ان کے جزوی فضائل ہیں، لیکن مجموعی طور پر سارے صحابہ میں سب سے اونچی شان کس کی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد سارے لوگوں میں سب سے افضل جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، موبائل ہر بندے کے پاس ہے، سامنے مختلف چیزیں آ جاتی ہیں اور ذہن میں پھر تشویش ہو جاتی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ سب سے بڑھ کر انبیاء کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم ہیں، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی ہیں، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پہلے تین بندوں کو نکال کر پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر شان کن کی ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ایک کا اقرار کریں اور دوسروں کا انکار کریں، کہ حضرت صدیق اکبر کے فضائل بیان کریں اور نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان اقدس میں تنقیص کریں۔ ہم بالکل اسی لیول پہ ہیں جس لیول پہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ عیسائی ہمارے نبی پاک کو مانتے ہیں، تقابل تو ہے اس بات میں کہ ہم ان کے نبی کا انکار کر دیں۔ اگر وہ نعوذ باللہ ہمارے نبی پاک کے خاکے بنائیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ بکواس کریں، مقابلہ تو اس بات میں ہے کہ ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نعوذ باللہ معاذ اللہ بکواس کریں، لیکن اسلام ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ سارے انبیاء پر ایمان رکھتا ہے۔ ہمارا ایمان ضد کا نتیجہ نہیں ہے، ہمارا ایمان تعصب کا نتیجہ نہیں کہ وہ ہمارے نبی کا انکار کریں، ہم ان کے نبی کا انکار کر دیں، ایسا ہے۔ اسی طرح اب نچلے درجے میں آ جائیں کہ اگر کچھ لوگ جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعویٰ کریں اور حضرت صدیق اکبر کو بکواس کریں، اب مقابلہ تو تھا کہ ہم ادھر بھی یہی کام کریں، لیکن ہم اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس طرح سیدنا صدیق اکبر ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ جس طرح صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرنے والا ہمارے نزدیک وہ گمراہ ہے، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کی گستاخی کرنے والا وہ بھی ہمارے نزدیک گمراہ ہے۔ لیکن اللہ نے مرتبے بنائے ہوئے اور یہ مرتبے انبیاء کرام میں بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تیسرا پیرا ہے، اس کی ابتدا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ انبیاء کے بھی مرتبے ہیں، بعض انبیاء کو اللہ نے بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے، فرمایا بعض کے ساتھ ہم نے ڈائریکٹ کلام کی ہے، ورفع بعضهم درجات، ہم نے بعض کے درجات کو بلند کیا ہے۔ یہ زور اس لیے دے رہا ہوں، آج ہمارا نوجوان اس کو اپنے مذہب کی تفصیلات کا علم نہیں ہے، لیکن جس وقت وہ دوسروں کی طرف سے باتیں سنتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر بھی تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ ایمان کی حد تک تو ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان کوئی ایسا نہیں کہ ہم ایک کی شان میں تنقیص کریں اور دوسرے کی فضیلت بیان کریں۔ جہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر ہماری ایک آنکھ کا نور ہیں، تو وہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دوسری آنکھ کا نور ہے۔ جہاں سیدنا فاروق اعظم اور عثمان غنی
ہماری ایک آنکھ کا نور ہے، تو وہاں سیدنا حسنین کریمین ہماری دوسری آنکھ کا نور ہے۔ جس طرح ایک آنکھ سے بندہ اندھا ہو جائے تو وہ بھی نابینا ہوتا ہے، اس طرح اس آنکھ سے اندھا ہو تو وہ بھی نابینا ہوتا ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ درجات یہ اللہ نے اوپر نیچے رکھے، انبیاء میں بھی ہیں اور صحابہ کرام میں بھی ہیں۔ جس طرح انبیاء کرام میں سارے ہی انبیاء ہیں، پھر رسول جو ہیں ان کی شان زیادہ ہے، 313 ہے، پھر 313 میں اولو العزم پیغمبروں کی شان سب سے زیادہ ہے، پھر ان اولو العزم پیغمبروں میں سب سے بڑھ کر سارے انبیاء میں کس کی شان زیادہ ہے؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سارے صحابہ میں سب سے بڑھ کر شان کس کی ہے؟ صدیق اکبر کی ہے۔ دلیل میں نے بتا دی ہے کہ مرشد نے فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اب صرف آپ کی ذہن سازی کے لیے جس وقت دوسری طرف سے باتیں سنی جاتی ہیں تو اس وقت ذہن میں تشویش نہ آئے، آپ ایک چھوٹا سا موازنہ کر لیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا اور سیدنا صدیق اکبر کا، کہ ان کا مقام کیوں اللہ نے اوپر رکھا، کیوں رسول اللہ نے ان کا مقام اوپر رکھا۔ آپ کو نمایاں فرق نظر آ جائے۔ 2-3 مثالیں عرض کر دیتا ہوں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی، حضرت صدیق اکبر اس وقت پاس نہیں تھے۔ لوگوں نے بتایا، صدیق اکبر نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ نے دعویٰ نبوت کیا ہے؟ رسول اللہ اپنی بات کو بھی مکمل پورا نہیں کر چکے، آخری الفاظ جو ہیں وہ زبان پہ تھے کہ صدیق اکبر نے اسی وقت کلمہ اسلام پڑھ لیا۔ اور دوسری طرف آ جائیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح کل بتایا تھا، وہ تو میرے نبی پاک کی تربیت میں، آغوش میں اور پرورش میں ہے۔ ایک دن جب دیکھا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف ہیں، فارغ ہوئے تو حضرت علی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تمہیں بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ اسلام کا کلمہ پڑھ لو۔ اس وقت عمر مبارک 8 برس تھی یا 10 برس تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا جان سے مشورہ کر کے پھر جو ہے وہ جواب دوں گا اور پھر اسلام قبول کروں گا۔ ابا جان تو سیدنا صدیق اکبر کے بھی حیات تھے، وہ بھی زندہ تھے، لیکن ابو بکر نے فرمایا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ کا صحابی ہوں۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ والد سے پوچھ کر پھر جو ہے اور دوسرے دن والد سے مشورہ کر کے آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر ایک یہ بھی موازنہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی کا مطالعہ کر لیں، صدیق اکبر آپ کو جب بھی نظر آئیں گے تو رسول اللہ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور حضرت علی المرتضیٰ وہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صدیق اکبر نے اپنے خزانوں کے منہ جو ہیں وہ ادھر کھول دیے، ہر موقع پر دیا ہے اور سب سے بڑھ کر دیا ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ تو بچپن سے ہی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہیں، آپ کی تربیت میں ہیں، آپ کی آغوش میں ہیں۔ اور تو اور سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ کو بیٹی دے رہے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ بیٹی لے رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا شان جتنا بھی کام کرو آخر وہ سسر ہے، اور سسر کس کی جگہ ہوتا ہے؟ باپ کی جگہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان جتنی بڑھاؤ آخر وہ داماد ہیں، اور داماد کس کی جگہ؟ فرق صاف ظاہر۔ مراتب جو ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں اور رسول اللہ نے بنائے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ابتدا میں مسلمان ہوئے انہیں السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے کچھ حالات آپ نے سن لیے، سیدنا فاروق اعظم کے اسلام لانے کا واقعہ وہ بھی اکثر نے سنا ہوا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی وہی خوش نصیب صحابی ہیں کہ 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء ہیں، سارے انبیاء کی تاریخ میں
واحد شخصیت ہیں سیدنا عثمان غنی کہ جنہیں کسی اللہ کے سچے نبی کی 2 بیٹیاں ملی. یہ صرف حضرت عثمان غنی کا اعزاز ہے کہ صرف 2 بیٹیاں. پہلے کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخصیت کی بیویاں نہیں بنی، اور یہی حضرت عثمان غنی کا اعزاز ہے. ایک اور بات بھی عرض کر دوں، چونکہ میڈیا پر آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے بنو امیہ، ایسے ایک تحریک چلی ہوئی ہے بنو امیہ کے خلاف. یہ سن لیں، یہ قبیلے ہیں قریش کے، یہ مکے کے قبیلے ہیں. جہاں صحابی کا لفظ آ جائے گا وہ صحابی بنو امیہ سے ہو، بنو عباس سے ہو، بنو ہاشم سے ہو. ہم صحابہ کے غلام ہیں اور ہم نے ہر صحابی کا دفاع کرنا ہے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو. اس لیے کہ صحابیت کا درجہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ درجہ جو ہے یہ وہابی نہیں ہے، یہ کسبی درجہ ہے. وہابی اور کسبی کا کیا مطلب؟ کہ یہ ایسا درجہ ہے کہ جسے کوئی انسان اپنی عبادت کے زور پر حاصل نہیں کر سکتا. کہ کر سکتا ہے کوئی بندہ اپنی عبادت کے زور پر نبی بن سکتا ہے؟ نبی کیسے بنتا ہے؟ اللہ کی عطا ہوتی ہے. اسی طرح کوئی بندہ 1000 سال عبادت کرے، دن کو روزہ رکھے، 1000 سال رات کو تہجد کی نماز پڑھتا رہے، کبیرہ گناہ تو کیا صغیرہ گناہ بھی نہ کرے، اور 1000 سال کے بعد کہے میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں، تو کیا مان لیں؟ نہیں. جس طرح نبوت اللہ کی عطا، اسی طرح صحابیت بھی اللہ کی عطا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو صحابیت جو ہے یہ درجہ معمولی نہیں ہے، بڑا اونچا درجہ ہے. تو جہاں بھی صحابی ہو ان کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو، ہم نے ان کا دفاع کرنا ہے. صحابہ کے بعد جو ہے وہ جو مرضی کوئی کہے، لیکن صحابہ کا دفاع ہمارے ذمہ لازم ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی جماعت ہے. آپ نے محنت کی ہے اس پر، 23 سال آپ نے محنت کی ہے. تو یہ جو لوگ فرق کرتے ہیں بنو امیہ، اب دیکھ لیں کہ بنو عباس کو رسول اللہ نے بنو ہاشم کو 1 بیٹی دی ہے، اور بنو امیہ کے گھرانے میں 2 بیٹیاں جا رہے ہیں. کیا مطلب؟ کہ رسول اللہ کے ہاں یہ تقسیم نہیں تھی جو آج لوگ جو ہیں وہ کرتے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف جو ہے نا عرصہ دراز سے ایک مہم چلی ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، درس دے رہے ہیں. ایک بندہ آ گیا، درس مکمل ہوا. حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے، پوچھ لو. فرمایا ہاں پوچھو. کہا پوچھنا یہ ہے کہ بدر والی جنگ میں حضرت عثمان غنی شریک تھے؟ حضرت عبداللہ بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نہیں، بدر کی جنگ میں حضرت عثمان غنی نہیں تھے. نعرہ تکبیر! دیکھو جی میری بات سچی ہو گئی. جی ایک دوسری بات بھی پوچھ لو. پوچھو احد کی جنگ میں جو لوگ بھاگ گئے تھے حضرت عثمان غنی ان میں تھے؟ فرمایا ہاں ان میں تھے. پھر اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا. تیسری بات بھی پھر پوچھنی ہے. پوچھو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی موجود تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نہیں موجود تھے. اس نے پھر نعرہ بلند کیا اور کہا دیکھو جی یہ عثمان غنی ہیں جن کو اتنا بڑھایا چڑھایا جاتا ہے، بدر میں شریک نہیں ہیں، احد سے بھاگ گئے ہیں، صلح حدیبیہ میں ہیں نہیں، اور یہ کہتے ہیں جی ان کا 3را نمبر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو بٹھا دیا. حقائق ہوتے ہیں نا، کچھ نعرے ہوتے ہیں، کھوکھلے نعرے، لوگوں کا ایمان جو ہے ضائع کرنے کے لیے. نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں دین کے لیے کچھ ٹائم دیا کریں، صرف یہ گوگل پر نہ رہا کریں، صرف اس نیٹ پہ نہ رہا کریں، نہ ہی یہ کوئی اتھینٹک چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو بٹھا لیا. فرمایا سنو، بدر کی جنگ میں جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ گئے تھے وہ تو گئے تھے، رسول اللہ نے ہی حضرت عثمان غنی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے ہمارے ساتھ نہیں جانا، میری بیٹی اور تمہاری بیوی وہ بیمار ہیں تو تم نے ان کی تیمارداری کرنی ہے. تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر حضرت عثمان غنی تو یہاں رہ گئے تھے. اب اس میں بتاؤ عثمان کا قصور کیا ہے؟ حقیقت آ گئی نا سامنے. اور فرمایا سنو، جب رسول اللہ نے
مال غنیمت تقسیم کیا ہے بدر کا، عثمان غنی موجود نہیں ہے، لیکن سیدنا محمد الرسول اللہ حضرت عثمان غنی کو مال غنیمت میں جو حاضر تھے ان کے برابر حصہ دے رہے۔ حقیقت آ گئی۔ دوسری بات کہ احد سے بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے، باقی صحابہ بھی کئی بھاگ گئے تھے، اچھا جو احد سے بھاگ گئے تھے قصور کس کا کیا ہے؟ تیرا قصور ہوا ہے؟ نہیں جی میرا تو نہیں ہوا۔ کس کا قصور کیا ہے؟ یا اللہ کا قصور کیا ہے یا رسول اللہ کا قصور کیا ہے؟ چوتھے پارے کے اندر جہاں یہ واقعہ سارا آتا ہے، اللہ سارا واقعہ نقل کر کے فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ۔ وَلَقَدْ صاحب علم جانتے ہیں، عربی کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں، انگریزی کا تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ قد کے اوپر لام آ جائے تو معنی قسم والا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ہاں جس کا قصور ہوا ہے وہ معاف کر رہا ہے اور تم معاف نہیں کر رہے، تیرا تو قصور بھی کوئی نہیں ہوا۔ تیسری بات کہ صلح حدیبیہ میں حضرت عثمان نہیں تھے، اور بے وقوف صلح حدیبیہ کیا تھی؟ خون عثمان پر بیعت ہو رہی ہے کہ حضرت عثمان کو اگر بھیجا ہے، اور افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں، تو رسول اللہ تو حضرت عثمان کے خون پر بیعت لے رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ تو ہو ہی حضرت عثمان غنی کی وجہ سے رہی۔ اب دیکھو سوالات اس نے کیسے کیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب کیسے دیے۔ تو آج بھی یہی ہے، بڑے عجیب و غریب سوالات نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام پر تبرے ہو رہے کہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کو آگ لگا دی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تصور بھی نہیں ہے، بکواس ہے سب، تاریخی باتیں جن کا حقیقت کے ساتھ تعلق بھی کوئی نہیں۔ بہرحال یہ موضوع نہیں، عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی بھی معاملہ دین کا ہو تو اس کو توجہ کے ساتھ علماء سے پوچھ لینا چاہیے۔ تو ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے یہ لوگ تھے، اور ان کے ساتھ عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر خوشخبری دی ہے جنت کی۔ عشرہ کا معنی 10، مبشرہ کا معنی خوشخبری جنہیں دی ہے، تو یہ 10 خوش نصیب صحابہ ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ تو یہ 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر رسول اللہ نے خوشخبری دی کہ یہ سارے جنتی ہیں۔ تو یہ بھی السابقون الاولون میں۔ اسی طرح السابقون الاولون کے اندر حضرت زبیر ابن العوام بھی ہیں، جن کے مشہور بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت قربہ بن زبیر ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے تلوار نکالنے والے یہ چل رہے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ کفار نے رسول اللہ پر حملہ کر لیا، فوراً تلوار نکال لی اور دوڑتے ہوئے پہنچے رسول اللہ کے پاس۔ پتہ چلا کہ تو یہ جھوٹی افواہ تھی، تو رسول اللہ نے فرمایا سعد زبیر خیر تو ہے یا رسول اللہ، میں نے یہ بات سنی تھی تو مجھے غصہ آ گیا، تو سب سے پہلے اسلام کی لیے تلوار نکالنے والے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، آگے چل کر بات آ جائے گی۔ مدینہ میں جب یہ مسلمان ہجرت کر کے پہنچے نا، تو اس وقت مدینہ میں ہولڈ کس کا تھا؟ یہودیوں کا، اور یہودی جادو ٹونے میں بڑے ماہر تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے ہاں کچھ عرصہ کسی کے ہاں بھی بچہ نہیں ہوا، ولادت نہیں ہوئی، مشہور ہو گیا کہ یہودیوں نے جادو کر کے بندش کر دی ہے۔ تو سب سے پہلے بیٹے پیدا جو ہوئے تو یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ اسی حضرت زبیر کے بیٹے مدینے کے اندر پہنچ کر سب سے پہلے یہ بیٹے پیدا ہوئے، اور مسلمانوں کے ہاں بڑی خوشی کی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح السابقون الاولون میں ایک شخصیت ہے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام سے پہلے بصرا کے اندر تھے، جس شہر کا کل بھی تذکرہ ہوا۔ تو ایک راہب جو ہے آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ اس قافلے میں کوئی مکی بندہ ہے، ابھی اسلام نہیں قبول کیا، مکی بندہ ہے، یہ آگے بڑھے؟ اور انہوں نے کہا ہاں میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو اس راہب نے بتایا، پوچھا کہ بتاؤ کوئی نئی خبر ہے مکے میں؟
فرمانے لگے مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ اس نے کہا اچھا جلدی کرو، نبی آخر الزمان کا وقت ہو چکا ہے آنے کا، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کریں تو تم پیچھے رہ جاؤ، جلدی کرو اور پہنچ کر اسلام کو قبول کر۔ تو حضرت طلحہ جلدی جلدی واپس آئے، لوگوں سے پوچھا مکے میں کوئی خبر نہیں؟ کہا ہاں محمد ابن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کی ہے۔ تو یہ اسی وقت گئے اور جا کر کلمہ اسلام پڑھ لیا۔ تو یہ بھی السابقون الاولون کے اندر ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے داماد ہیں۔ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور ہوئے اور یہ رسول اللہ کے سامنے یوں سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوئے۔ اتنے تیر آئے کہ ان کا یہ ہاتھ مبارک جو ہے وہ سارے کا سارا شل ہو گیا، اور ان کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مقدس جو ہے وہ بچ گیا تھا۔ اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ آج احد کا دن تو سارے کا سارا طلحہ نے لوٹ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، آپ نے بھی یہی فرمایا کہ آج کا سارا دن طلحہ کا ہے۔ رشتے کے اندر رسول اللہ کے ہم زلف بھی ہیں کہ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی ہیں اور یہ رسول اللہ کے ہم زلف ہیں۔ ان کی ایک بیوی کا نام ام ابان بھی ہے۔ یہ ام ابان یہ بھی بڑی دلچسپ خاتون ہے۔ کئی لوگوں نے ان کے رشتے کا جو ہے پیغام بھیجا، انکار کر دی گئی۔ جب حضرت طلحہ نے ان کو رشتے کا پیغام بھیجا تو انہوں نے فوراً قبول کر لی۔ شادی کا کچھ عرصہ گزر گیا تو کسی نے پوچھا کہ طلحہ کیسے ہیں؟ فرمانے لگے کہ مجھے ان کی 6 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ نمبر 1، گھر میں جب بھی داخل ہوتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ ہاں اللہ کرے اس سنت پر ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں داخل ہوں تو پتہ لگے کہ تھانے دار صاحب آ گئے۔ فرمایا جی 12 بجے۔ اچھا میں سمجھا ہم دوبارہ دسیا جی۔ تو فرمایا کہ جس وقت گھر آتے ہیں تو اس وقت بھی ہنستے ہوئے آتے ہیں، جب گھر سے رخصت ہوتے ہیں تو تب بھی رخصت بھی ہنستے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مانگو، بیوی کہہ رہی ہے مانگو تو بخل نہیں کرتے، اور نہ مانگو تو انتظار نہیں کرتے مانگنے کا، بغیر مانگے دے دیتے ہیں۔ اور فرماتی ہیں کہ غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں، خدمت کروں تو بڑی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں مجھے طلحہ کی بڑی پسند ہیں۔ تو یہ بھی السابقون الاولون میں ہے۔ ان السابقون الاولون میں ایک شخصیت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے قبل میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ مکے کا سارا شہر جو ہے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ چاند طلوع ہوتا ہے، جب چاند اوپر آ جاتا ہے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور چاند کے ٹکڑے ہو کر ہر گھر کے اندر چاند کے ٹکڑے جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا چاند اکٹھا ہو کر صدیق اکبر کی گود میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کہ جس وقت میں بیدار ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گیا تو میں نے کہا مجھے یہ خواب آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، یہ چاند جو طلوع ہونا تھا یہ ہو چکا ہے۔ تو یہ چاند محمد الرسول اللہ ہے، ہر گھر کے اندر دعوت پہنچ چکی ہے، تو لہذا جلدی کرو، لیٹ نہ کرو۔ تو پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوراً حضرت صدیق اکبر انہیں لے آئے اور انہیں مسلمان کر دیا۔ یہی حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، خوش نصیب سے آپ بھی۔ اللہ اکبر۔ احد والے دن جب وہ فتح جو ہے عارضی طور پر شکست میں بدل گئی تھی، تفصیل آگے آ جائے گی، تو اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کے پاس ہیں۔ حضرت سعد جو ہیں ان کے پاس تیر کمان ہے اور تاک تاک کر تیر لگا رہے کافروں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تیر پکڑا رہے۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ حضرت سعد کو تیر پکڑاتے ہیں اور ساتھ ایک جملہ فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا سعد ارمی، اے سعد ان کافروں کو تاک تاک کے تیر مارو، میں محمد الرسول اللہ کے ماں باپ بھی تیرے اوپر قربان ہوں۔
ساری دنیا کے ماں باپ رسول اللہ پہ قربان، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ سعد پر قربان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ اسلام جس وقت لائے ہیں نا حضرت سعد، والدہ کو پتا چلا کہ سعد صحابی ہو گئے۔ ہاں، صحابی اس وقت کہتے تھے جو اپنے ماں باپ کے دین سے پھر جائے، اور بھی کئی تشریحات ہیں۔ تو والدہ نے کہا کہ کیا کرو، چھوڑ دو اسلام کو۔ کہا نہیں چھوڑوں گا۔ والدہ نے 2-4 دفعہ کہا۔ والدہ نے کیا کیا، عجیب حربہ کیا، دھوپ میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی سعد میری بھوک ہڑتال ہے، نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی، ایسے ہی سسکتی مر جاؤں گی، اور بعد میں لوگ تجھے تانے دیں گے کہ یہ بندہ دیکھو کہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ اگر سعد میری زندگی چاہتے ہو تو پھر کیا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو، اپنے دین کے اندر واپس آ جاؤ۔ حضرت سعد اس موقع پر کھڑے ہوئے، والدہ سے کہنے لگے یا اماں، اے میری پیاری اماں، تیرے ساتھ مجھے بڑا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ مکے کے اندر ہر بندہ جانتا ہے کہ سعد اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن اماں جب تیری محبت کا تقابل میرے محبوب سے ہو رہا ہے، اماں سن لو، اللہ کی قسم یہ تو تیرے جسم میں ایک جان ہے نا، اللہ کی قسم اگر تیرے جسم کے اندر 100 جانیں بھی ہوں، ایک ایک کرتی ہوئی نکل جائیں گی، لیکن سعد اپنے محبوب کے کلمے کو نہیں چھوڑے۔ شام تک والدہ نے صبر کیا، لیکن جس وقت بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی، ادھر سے سعد کا یہ جملہ بھی سن لیا، تو بالآخر انہوں نے بھوک ہڑتال جو ہے وہ اپنی ختم کر دی۔ یہ حضرت سعدی ہیں، اسلام کے بہت بڑے جرنیل ہیں، بڑی عجیب و غریب داستانیں ہیں ان کی۔ دجلہ کے کنارے پر دوسری طرف رومیوں کا لشکر ہے، اس طرف یہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اور ان کی تعداد انتہائی تھوڑی ہے، اور رومیوں کا لشکر بہت بڑا ہے، اور دجلہ کا دریا بہ رہا ہے۔ ادھر سے آواز دے کر پوچھتے ہیں رومیوں تم نے آنا ہے کہ ہم تمہارے پاس آئیں؟ اللہ اکبر۔ پھر جس وقت رومی نہ بولے، اپنے فوج کے ساتھیوں سے پوچھا، اپنے مجاہدین سے پوچھا، ہاں جی کیا خیال ہے، یہ دجلہ جو ہے ہمارے ایمان میں رکاوٹ تو نہیں بنے گا؟ سعد بن ابی وقاص کے لشکر کا ایک مجاہد کھڑا ہوا اور کہنے لگا سعد یہ پانی کے چند قطروں سے ہمیں ڈرا رہے ہو، اللہ اکبر، یہ پانی کے چند قطروں سے ہمیں ڈرا رہے ہو، ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ جو دجلہ کی لہروں کے ساتھ بہ جائے۔ پھر تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اپنا گھوڑا پانی کے اندر ڈالا اور پیچھے سارا لشکر اس پانی کے اندر، جہاں گھوڑے ڈوبنے لگے اللہ کریم نے نیچے سے زمین کو اوپر کر دیا۔ تو اللہ کے لشکر کا یہ جرنیل یہ فتح حاصل کر کے آیا۔ انہی سابقون الاولون میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ہاں، ہمارے غفاری برادران بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ہمارے غفاری جو ہیں ان کے ساتھ نسبت ہے۔ بڑی اچھی بات ہے صحابہ کرام کے ساتھ اپنی نسبتیں جوڑنی، اللہ کرے یہ نسبتیں ہماری سچی بن جائیں۔ اپنے قبیلے کے اندر ہے، بنو غفار کے اندر چرچا ہوتا ہے، خبریں پہنچتی ہیں، مکہ کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، اپنے بھائی انیس کو بھیجتے ہیں جاؤ جا کر مکہ میں خبر لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، ان کے بھائی جاتے ہیں، خبر لے کر آتے ہیں کہ وہاں ایک بندہ ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اچھا، لوگوں کا کیا سلوک ہے؟ ہاں، لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں، بات نہیں مان رہے، لیکن کچھ لوگ اس کی بات کو مان بھی چکے ہیں۔ تجسس ہوا، دل بھرا نہیں ہے، کہا اچھا میرے مال مویشی کا خیال رکھنا، میں خود جاتا ہوں۔ آئے ہیں مکہ میں، بیت اللہ میں بیٹھ گئے ہیں، سارا دن بیٹھے رہے ہیں، گرد و پیش کے حالات سے باخبر ہوتے رہے، کسی سے پوچھ بھی نہیں رہے کہ وہ بندہ کدھر ہے کہ کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، شام ہو گئی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی بیت اللہ میں تشریف لائے۔ جس وقت جانے لگے تو حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ یہ مسافر اجنبی ہیں، پوچھا اجنبی ہو، مسافر ہو؟ جی، آجو پھر میرے ساتھ۔ سیدنا علی المرتضیٰ اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے، کھانا کھلایا، بستر دیا، سو کر اٹھے، صبح ہوئی، حضرت ابو ذر پھر بیت اللہ میں، حضرت علی پھر اپنے کام کاج میں۔ دوسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا، شام کو حضرت علی پھر ساتھ لے گئے،
تیسرا دن بھی ایسا ہی گزر گیا. تیسری رات جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ساتھ لے گئے، فرمانے لگے اجنبی مجھے اپنی آمد کا مقصد تو بتاؤ، 3 دن ہو گئے ہیں آپ کوئی بتا بھی نہیں رہے ہو کہ کس لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. فرمانے لگے راز رکھو گے؟ کہا ہاں رکھوں گا. کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کوئی آدمی ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. فرمایا ہاں. کیسا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے تعارف کروا دیا، رسول اللہ کی ذات مقدس کا بھی تعارف کروایا، اسلام کا بھی تعارف کروایا، اور فرمایا کہ شکر کرو صحیح جگہ پر پہنچے، کسی اور کے ہتھے نہیں چڑھ گئے. ٹھیک ہے. کہا پھر مجھے ملا دو. فرمایا ٹھیک ہے، صبح جب چلنا ہے تو میں آگے آگے ہوں گا اور آپ نے میرے پیچھے آتے جانا ہے. میں کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو میں جھک کر ایسے کروں گا جیسے جوتے کا تسمہ جو ہے وہ باندھ رہا ہو، تو آپ سمجھ لینا خطرہ ہے، آپ آگے بڑھ جائیں. اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مکہ کے حالات اس وقت کیا تھے، کتنا سخت ماحول تھا. کلمہ پڑھنا یہ شہادت ہے کہ گوہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. آج ہمیں اس بات کی قدر نہیں ہے. ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اسلام ہمارا پیدائشی مذہب ہے اور ہمیں آج اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ چلتے چلتے حضرت ابو ذر غفاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی. حضرت ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کر. اب جب اسلام قبول کیا، اب ایک آگ سی اندر لگ گئی کہ یہ اتنی اچھی اور پیاری چیز ہے جس کے ساتھ دنیا بھی بننی ہے، آخرت بھی بننی ہے. قوم کیوں مخالفت کر دی؟ سیدھے آئے بیت اللہ میں. قریشی جو ہے وہ اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو ذر غفاری نے آ کر توحید کی دعوت سب کو دی کہ لوگوں رسول اللہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی دعوت پر لبیک کہو، ان کی مخالفت نہ کرو. اب جس وقت یہ بات کہی تو لوگوں نے پھر پکڑا، مار 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 کر اتنا مارا کہ جسم کو لہو لہان کر دیا. اللہ اکبر. بدن سارا لہو لہان ہو گیا اور حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید کام ختم ہو گیا، چھوڑ کر چلے گئے. جس وقت رات کو ہوش آیا، اٹھے، زمزم کے کنویں کے پاس آئے، منہ ہاتھ دھویا، پانی پیا، جسم کے اندر طاقت آئی، بیت اللہ کے اندر ہی لیٹ گئے. صبح جس وقت سورج طلوع ہوا تو دوبارہ پھر اسی دعوت کو دہرایا. اتنی مارے کھانے کے بعد پھر دعوت کو دہرایا، پھر لوگوں نے پکڑ لیا. اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. انہوں نے کہا اللہ کے بندو کس کو مار رہے ہو؟ یہ غفار قبیلے کا سردار ہے اور وہاں سے تم نے گزر کر تجارت کے لیے جانا ہوتا ہے. اگر یہ بندہ مر گیا تو تمہارا رستہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. حضرت عباس نے انہیں چھڑایا. حضرت ابو ذر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو رحمت کائنات نے فرمایا ابو ذر میری 2 نصیحتیں ہیں آپ کے لیے کہ اللہ کے معاملے کے اندر کسی سے نہیں ڈرنا، اللہ کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرنا. اور دوسری نصیحت قل الحق ولو کان مرا، حق بات کہنی ہے اگرچہ کتنی ہی کسی کو کڑوی کیوں نہ لگے. بہرحال ایک لمبی ان کی داستان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی چیزوں کو زمین نے اٹھایا ہوا ہے اور جتنی چیزوں پر آسمان نے سایہ کیا ہوا ہے ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ابو ذر جو ہے وہ سچا ہے. بڑی عجیب ان کی زندگی گزری ہے. تو یہ بھی سابقون الاولون میں ہے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ القرآن من 4، فرمایا قرآن کو سیکھنا ہے تو 4 بندوں سے سیکھنا اور انہی کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام ہے. جزوی فضائل ہوتے ہیں صحابہ اکرام کے، جس طرح کہ حضرت عثمان غنی کی جزوی فضیلت کیا ہے؟ زندو رہن ہے، 2 بیٹیاں ہیں کہ کسی کو فضیلت نہیں ملی. ارمی جاسات فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو، یہ حضرت صاحب کی جزوی فضیلت ہے. اسی طریقے کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جزوی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوه،
کہ لوگوں عبداللہ ابن مسعود جو بات کہے تو اس کی تصدیق کیا کرو، جو حدیث بیان کرے تصدیق کیا کرو کہ واقعی سچ کہہ رہے، رسول اللہ گارنٹی دے رہے ہیں۔ اور یہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اور آپ کے جوتے اور آپ کے وضو والا برتن وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام آپس کے اندر مزاح بھی کر لیا کرتے، قد کے دبلے پتلے تھے اور چھوٹے تھے قد۔ ایک دفعہ درخت کے اوپر چڑھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اتارنے کے لیے، تہبند باندھا ہوا تھا، درخت پر چڑھنے کی وجہ سے تہبند ذرا اوپر ہوا، پنڈلیاں ننگی ہو گئی۔ تو صحابہ نے دیکھ کر جو ہے مزاح کیا، فرمایا عبداللہ پتہ نہیں کتے کی کرن گیا ہے، اس کے پاس تو 2 مسواکیں پہلے ہی موجود ہیں، ہاں پنڈلیوں کی طرف اشارہ کر کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، فرمایا عبداللہ کی پنڈلیوں کا مذاق کرتے ہو؟ اگر ترازو کے ایک پلڑے کے اندر عبداللہ کی پنڈلیاں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف سے دوسرے پلڑے کے اندر سارے زمین و آسمان کی چیزیں رکھ دی جائیں تو تب بھی عبداللہ کی پنڈلیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اسلام لانے کا واقعہ خود بیان فرما، کہتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معیط، یہ بھی اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، میں اس کی بکریاں چرا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر کا گزر ہوا، بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ ہاں بھائی کوئی دودھ والی بکری ہے؟ جی ہے۔ دودھ پلاؤ گے؟ نہیں جی۔ کیوں؟ جی میں تو امین ہوں، میں غلام ہوں، مالک ان کا کوئی اور ہے، میں مالک نہیں ہوں، میں بکریاں نہیں دے سکتا، نہ دودھ دے سکتا ہوں، مجھے اجازت ہی نہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کوئی ایسی بکری جو ابھی ماں نہ بنی ہو، جس پر دودھ کے کوئی آثار ہی نہ ہو، وہ میرے پاس لاؤ۔ وہ بکری لائی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بکری کے اوپر پھیرا اور بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھر گئے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیر ہو کر پیا، حضرت صدیق اکبر نے بھی سیر ہو کر پیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جس وقت دیکھا تو حیران رہ گئے کہ ساری عمر میری انہی کاموں میں گزری، یہ تو میرے لیے ایک انوکھا واقعہ ہے، یہ ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ پوچھا کہ تعارف کیا ہے؟ محبوب خدا نے اپنا تعارف کروایا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے مجھے ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے چن لیا ہے، اللہ کا نبی ہوں۔ تو جس وقت یہ بات سنا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی وقت مسلمان ہو، پھر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے برکت کی دعا فرما دیجیے، علمنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیں، مجھے کچھ چیزیں سکھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا بارک اللہ فیک فإنک غلام معلم، اللہ تعالیٰ تیرے اندر برکت رکھے گا، تو سیکھا ہوا غلام ہے، تو بہت زیادہ علم والا بنے گا۔ اور پھر اسی علم کا یہ نتیجہ نکلا کہ میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ قرآن 4 بندوں سے سیکھنا، اور ان چاروں میں ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی ہے۔ بہت سارے واقعات کو چھوڑ بھی رہا ہوں، آگے چلنا ہے۔ سابقون الاولون میں ایک شخصیت ہے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قریش کا ایک وفد جو ہے حضرت عمران کے والد حسین کے پاس گیا، یہ بڑے سردار تھے اپنے قبیلے کے، بڑے زیرک انسان تھے، جھگڑوں کے فیصلے کرتے تھے۔ گئے ان کے پاس کہ جاؤ جا کر آپ ہی سمجھاؤ، ہر گھر کے اندر لڑائی بنی ہوئی ہے تو آپ مہربانی کریں جا کر انہیں سمجھائیں۔ تو ان کے بیٹے جو ہیں حضرت عمران یہ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، تو حسین جو ہیں یہ جس وقت آئے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے جگہ خالی کر دو۔ آپ نے پروٹوکول دیا، حضرت حسین جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کے خلاف ہیں، ہمارے معبودوں کو آپ جو ہے گالیاں دیتے ہیں۔ فرمایا ایسی تو کوئی بات نہیں، تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے کتنے خدا ہیں اور کتنوں کی عبادت کرتے ہو؟ تو حسین بولنے کہنے لگے کہ 7 زمین پر ہیں جن کی عبادت کرتا ہوں، اور 8واں جو ہے وہ آسمانوں پر ہے جس کی عبادت کرتا ہوں۔
رحمت کائنات نے فرمایا اچھا بڑی بڑی مشکلوں کے اندر، بڑی مصیبتوں کے اندر کس کو پکارتے ہو؟ کہا کہ اس وقت تو میں اللہ کو پکارتا ہوں۔ اچھا جس وقت مال مویشی کے اندر کمی آ جائے پھر کسے پکارتے ہو؟ کہا اس وقت بھی اللہ کو پکارتا ہوں۔ تو فرمایا کتنی عجیب بات ہے کہ بڑی بڑی مصیبتوں کے اندر تو تم اللہ کو پکارتے ہو، اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ قبول بھی کرتا ہے، اور جب عبادت کی باری آتی ہے تو عبادت جو خاص ہے خدا بندی ہے، تم زمینی خداؤں کی عبادت شروع کرتے ہو۔ کتنی یہ نا انصافی والی بات ہے۔ بات تھی اثر کر گئی، سمجھ آ گئی۔ فرمایا کہ پھر آپ کی تعلیم کیا ہے؟ تو محبوب خدا نے اپنی تعلیم بتائی، تو اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ بھی سابقون الاولون میں تھے۔ انہی میں ایک حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا باپ جو ہے یہ کسریٰ کی فوج کا سپاہی تھا۔ کسریٰ کون تھا جی؟ ایران کا بادشاہ، اور ایران اس وقت سپر پاور تھی، اس کی فوج کا سپاہی ہے۔ جب رومیوں نے حملہ کیا، سپر پاورز آپس میں ٹکرائیں، تو ان کے لوگوں کو لے گئے، اور انہی میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، ان کو بھی قیدی بنا کر غلام بنا کر لے گئے۔ ساری زندگی یہ پھر روم کے اندر رہے، اسی لیے ان کو رومی کہا جاتا ہے۔ تو پھر جس وقت وہاں سے بکتے بکاتے ادھر آئے مکہ میں، تو ادھر مکہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں موجود تھے، تو اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ جب سنا کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے تو انہی کے ساتھ جب چکر لگا رہے تھے تو حضرت عمار بن یاسر سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہا کہ یہ تبدیلی سنی ہے اور میں نے سنا ہے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو اس لیے ان کے پاس آیا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ حضرت عمار نے فرمایا میں بھی اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ تو لہذا دونوں اندر چلے گئے اور انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی السابقون الاولون میں ہیں۔ اسی طرح سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی السابقون الاولون میں ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر شاید کل بھی یہی عنوان ہو کہ صحابہ پر مسائل کیسے آئے، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ آج تو ان کا تعارف تھا کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس آقا کے غلام ہیں وہ کافر ہے۔ حضرت بلال حبشی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت بلال حبشی پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اور ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، کون سا؟ احد احد اللہ احد۔ وہ اوپر سے اور کوڑے برساتا ہے، یہ نیچے سے اور اونچی آواز سے کہتے ہیں اللہ احد اللہ احد۔ مالک کا جی نہیں بھرتا کہ میں مار رہا ہوں کہ یہ نعرہ چھوڑے، لیکن بلال حبشی نعرہ لگا رہے۔ ہر آنے والا دن حضرت بلال حبشی پر مصیبتوں کا بڑا دن ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاؤں کے اندر رسیاں ڈال دی جاتی ہیں، نوجوان اوباشوں کو رسی پکڑائی جاتی ہے کہ یہ نکیلے پتھروں کے اوپر بلال حبشی کو لے کر ذرا گھسیٹو۔ کیا وہ منظر ہوگا اور کتنا کربناک منظر ہو۔ آج میرا کہنا بڑا آسان، آپ کا سننا بڑا آسان۔ بھائیو، یہ دین ہمیں صحابہ کے واسطے سے پہنچا۔ اللہ کی قسم، اگر صحابہ کو نکال دیں تو ہمارے پلے میں کچھ نہیں بچتا۔ حضرت بلال حبشی کو نکیلے پتھروں پر گھسیٹا جا رہا ہے، وہ کلمہ نہیں چھوڑ رہے، اللہ احد اللہ احد۔ مالک اگلے دن پھر اور کیا کام کرتا ہے؟ دہتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیتا ہے، اوپر ایک پتھر بہت بڑی سل جو ہے سینے پہ رکھ دیتا ہے، چربی پگھلتی ہے اور چربی پگھل کر کوئلوں کو بجھا رہی ہے۔ بلال حبشی کو انتہائی تکلیف ہے، لیکن زبان پہ یہی نعرہ لگ رہا ہے اللہ احد اللہ احد۔ کسی گزرنے والے نے پوچھا بلال، نعرے سے اور بھی بتیرے، لا الہ الا اللہ ہی کہہ لو، اللہ اکبر ہی کہہ لو، یہی نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ فرمایا کہ اسی نعرے سے کافروں کو چڑ ہے۔ اللہ کو تو معبود یہ مکے والے بھی مانتے ہیں، میرا آقا بھی اللہ کو معبود مانتا ہے،
اسی نعرے سے تو چڑ ہے، اسی لیے جتنا مزہ مجھے اس نعرے سے آتا ہے کہ لات کچھ نہیں کر سکتا، منات کچھ نہیں کر سکتا، عزا حبل کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ احد اس ساری کائنات کا مالک ہے تو صرف ایک۔ امیہ جو ہے ایک دن ایسا آیا کہ بلال حبشی کی والدہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، مائی میری بات دھیان سے سنو، بیٹے کو سمجھا لو ورنہ میں اسی طرح تڑپا تڑپا کر سسکا کر مار دوں گا، ورنہ اس کو سمجھا لو۔ ماں آ گئی، بلال لیٹے ہوئے ہیں پتھروں کے اوپر بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، ہل نہیں سکتے، بلال بے ہوش ہے۔ ماں چند قطرے جو ہے پانی کے منہ میں ٹپکاتی ہے، بلال کو ہوش آتا ہے، والدہ کو دیکھتے ہیں، والدہ رو رہی ہے، کہتی ہے بلال میری تو اب اخیر ہو گئی ہے، مہربانی کرو چلو اوپر سے کہہ دو کہ میں انکار کر دیتا ہوں، جب اسلام اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے اندر سے مسلمان ہی رہو، اس امیہ کے سامنے انکار کر دو تاکہ میری آنکھوں کے سامنے اس سے بڑھ کر اور تکلیف کیا ہے کہ میرے بیٹے کو اس طرح جو ہے وہ تکلیفیں دی جا رہی۔ تو بلال بجائے رونے کے، بلال نے زوردار آواز سے کہکا مارا اور فرمایا اماں آج میں جیت گیا ہوں، کفر ہار گیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیسے جیت ہو گئی ہے؟ فرمایا اماں مجھے پتہ لگ چکا ہے کہ اگر کفر کے پاس امیہ کے پاس طاقت ہوتی تو آج وہ طاقت آزماتا، اس نے ساری طاقتیں آزمائی ہیں، جب کوئی طاقت کام نہیں آئی تو میری ماں کو اس نے اسی لیے بھیجا۔ اماں میں تجھے کلمہ نہیں چھوڑوں گا، جتنا مجھے مزہ آتا ہے لوگ میرے جسم کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں، میرے دل کو اس کلمے سے کتنا سکون ملتا ہے۔ تو یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان سابقون الاولون میں ہیں اور انہی میں اور شخصیات بھی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے 2026 کے جو ساتھی ادھر سے فارغ ہوئے تو ان کے اندر حافظ احمد حسنین صاحب، ان کی والدہ جب وہ ادھر پڑھتا تھا بچہ اس وقت سے وہ کینسر کی مریضہ تھی، بڑی لمبی بیماری اس بیچاری نے کاٹی، تو آج صبح سحری کے وقت ان کی وفات ہو گئی ہے۔ ان کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس بیچاری کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ اکبر، بہت سارے نئے چہرے جو ہیں وہ آج نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے بھائی، ہمارے بڑے بھائی حاجی عبدالحفیظ صاحب کوکر آٹوز والے وہ تشریف لائے ہیں، بھائی رانا محمد ندیم صاحب آئے ہیں۔ ہمارے والد صاحب کے ابتدائی دوستوں میں سے ایک دوست تھے حافظ جلال الدین صاحب محلہ باولپورہ سے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ان کے بیٹے اور ان کے گھر سے خواتین پورا رکشہ بھر کے آیا، ہم سارے آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آخر پہ ایک چھوٹی سی اپیل ہے، وہ اپیل یہ ہے کہ ہم جو ہے بڑے کمزور ہیں، ہمارا بھائی مٹھو، ہم سب کی ورکنگ ایک طرف اور اس اکیلے کی ورکنگ ایک طرف، ہم بے بس ہیں بھائی، ہم کمزور ہیں، اطلاعات نہیں پہنچ رہے، اس معاملے میں آپ جو ہے وہ تعاون فرمائیں۔ جو ساتھی آپ کے جاننے والے تھے پچھلے دروس میں شریک تھے، ایک دفعہ ان تک آواز پہنچ جائے کہ سیرت کورس شروع ہو چکا ہے۔ پھر بعد میں کئی ساتھیوں نے شکوہ بھی کیا ہے کہ آپ کی اطلاع نہیں پہنچی۔ ایک تو ہم نے سیرت کورس کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس گروپ کے اندر سوائے مدرسے کی خبروں کے اور کوئی خبر نہ جائے۔ پھر بعد میں ساتھی تنگ ہو جاتے ہیں کہ روزانہ اتنے میسج آتے ہیں، ساتھیوں کو روکا ہوا ہے، صرف اس میں مدرسے کی اطلاع آتی جاتی ہیں، تو بچوں کے ہاتھ میں جب موبائل ہوتا ہے تو وہ جو ہے گروپ سے نکل جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو یہ مسائل ہیں۔ آپ جن حضرات کو جانتے ہیں کہ سابقہ سیرت کورسز میں وہ شریک تھے تو بھی نہیں آ رہے، آپ کے حلقہ میں ہوں تو ضرور انہیں اطلاع کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، تیرے گھر کے اندر بیٹھے رات کا ایک حصہ بیت چکا ہے،
اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے میں کوئی دنیا کی غرض نہیں تھی، دنیا کا لالچ نہیں تھا، اے اللہ کوئی دکھاوا کسی کو مقصد نہیں تھا، اے اللہ تیری رضا کے لیے تیرے گھر کے اندر بیٹھے تیرے محبوب کے یاروں کے تذکرے سنیں۔ اے اللہ اگر ہمارا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے، اللہ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مشکلوں کو دور فرما دے، پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، ہمارے بیماروں کو تندرستی اور صحت سے نواز دے۔ اے اللہ حافظ احمد حسنین کی والدہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ حاضرین محفل میں جن جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو اور جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹا، اے اللہ ان کی جائز حاجات سے تو واقف ہے، اے اللہ جو ان کی مرادیں ہیں تو ان سے واقف ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو یعلم السر و اخفا ہے۔ اے اللہ تو ان سب کی حاجات سے واقف ہے، اے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اولاد کو ایسا کرنا کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا۔